بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، انسپکٹر رشید رات 9 بجے گھر پہنچا تھا۔ وہ کسی خاص کیس کی تفتیش میں مصروف تھا، اس لیے گھر پہنچنے میں اسے دیر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی گاڑی گراج میں کھڑی کی۔ ڈیوٹی کے اوقات میں بھی وہ اپنی ذاتی گاڑی ہی استعمال کرتا تھا اور اس میں پٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلواتا تھا۔ وہ کوٹھی کی دوسری منزل پر پہنچا جہاں اس کے بھتیجے منصور اور بھتیجی بانو کے کمرے موجود تھے۔ اسے منصور سے ایک ضروری کام تھا۔ وہ جب منصور کے کمرے میں پہنچا تو وہاں پر اس کا دوست منیر شامی اور اس کی چھوٹی بہن شہیلہ بھی موجود تھے۔ انسپکٹر رشید کو دیکھ کر سب بچے کھڑے ہو گئے اور اسے سلام کیا۔ انسپکٹر رشید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ انکل، آپ کے لیے چائے لے کر آؤں؟ منصور کی بہن بانو نے اس کے قریب آ کر بڑی محبت سے پوچھا۔ نہیں، پہلے ہم لوگ کھانا کھائیں گے، چائے بعد میں پئیں گے۔ انسپکٹر رشید نے بانو کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، پھر بولا، اچھا ہوا تم سب لوگ ایک ہی جگہ مل گئے ہو۔ منصور اور منیر شامی، تم دونوں سے مجھے ایک کام پڑ گیا ہے۔ انکل حکم کیجئے، ہم اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے جند جان لگا دیں گے، منصور نے شوخی سے کہا۔ انسپکٹر رشید نے مسکرا کر کہا، تمہاری 2 روز کی اسکول کی چھٹیاں آ گئی ہیں، ہفتہ اور اتوار کی۔ چاہو تو ان چھٹیوں میں پھول نگر کا چکر لگاؤ، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ منصور نے خوش ہو کر کہا، ہم چاروں تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر رشید نے کہا، وہاں تم گھومو پھرو گے تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک کام بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سودا منظور ہے، میرا مطلب ہے ہمیں منظور ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ منصور پھر بولا، پھول نگر میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، نیاز احمد۔ وہ ایک کاروباری آدمی ہے۔ پچھلے 1-2 روز میں ان کے گھر سے چند بہت سی قیمتی چیزیں چوری ہو گئی ہیں۔ اگر وہ اس کی رپورٹ تھانے میں کرواتے ہیں تو پولیس ان کے گھریلو ملازمین سے پوچھ گچھ کرے گی اور یہ بات انہیں منظور نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھ سے مدد طلب کی ہے، مگر میری مصروفیات کچھ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ذرا سی بھی فرصت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں اور منیر شامی کو بھیج رہا ہوں، یہ جو بھی معاملہ ہے اسے سلجھانے میں مدد کریں گے۔ انہوں نے تم لوگوں کے بارے میں سن بھی رکھا ہے اور اخبارات میں بھی بہت کچھ پڑھ رکھا ہے۔ وہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم لوگ تیاری کرو، تمہیں صبح روانہ ہونا ہے۔ انسپکٹر رشید کی یہ بات ان کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ بانو اور شہیلہ کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے شہر سے نکلے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ انہیں کسی نئی جگہ جا کر گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا۔ انسپکٹر رشید چلا گیا تو منیر شامی نے کہا، ایک دلچسپ کیس ہاتھ آیا ہے۔ منصور بولا، ہے تو دلچسپ، مگر ہمیں اس پر بہت توجہ دینی ہوگی اور اس کو حل کرنا ہوگا۔ رشید انکل ہم پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا۔ صبح کتنے بجے نکلنا ہے؟ منیر شامی نے پوچھا۔ انشاءاللہ ہم 8 بجے نکل جائیں گے۔ چلو اپنے بیگ تیار کر لو، تمہاری امی تمہیں اور شہیلہ کو اجازت دے دے گی نا؟ منصور نے سوال کیا۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ اس کے لیے انکل رشید نے کہا ہے تو وہ اعتراض نہیں کریں گی، منیر شامی نے کہا اور اٹھ گیا۔ منصور اور منیر شامی ہم عمر تھے۔ ان کی عمریں 14-15 سال کے لگ بھگ تھی۔ منصور کے والد حمید احمد خان شہر کے معروف بزنس مین تھے اور ان کا کروڑوں کا کاروبار تھا۔ انسپکٹر رشید ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ شروع ہی سے اس کا رجحان اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کی طرف تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے اس پیشے کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی تو یہ چاہتے تھے کہ وہ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے، مگر اپنا ایڈونچر پسند طبیعت سے مجبور ہو کر اس نے کسی باہر کی یونیورسٹی سے ڈگری لی اور پولیس میں آ گیا۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر ثابت ہوا تھا۔ اس کے علاقے میں جرائم کی شرح بہت کم تھی،
اس کے علاقے کی حدود میں ہونے والے اکثر جرائم کے مجرم اس کی اعلیٰ تفتیشی کی وجہ سے قانون کی گرفت میں آ جاتے تھے۔ اس نے بہت جلد اپنے افسران کی نظروں میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ منصور اس کا بھتیجا تھا۔ اپنے چچا کی طرح اس کے دل میں بھی یہ عزم تھا کہ ان کا ملک برے لوگوں سے پاک ہو جائے تاکہ سب لوگ ایک پرسکون ماحول میں ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اس کا دوست منیر شامی ان کی گلی میں ہی رہتا تھا۔ اس کے والد شہر کے ایک مشہور معروف وکیل تھے۔ منیر شامی اس طرح کے کاموں میں منصور کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا۔ دونوں لڑکوں نے جاسوسی کے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ ان کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ لوگ سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے سفر کے لیے انسپکٹر رشید نے اپنی گاڑی اور گھر کے ڈرائیور دلاور کا انتظام کر دیا تھا۔ دلاور بڑی عمر کا تھا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ برسوں سے ان کے گھر میں کام کر رہا تھا۔ موسم بڑا سہانا تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادلوں کا ڈیرا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ کسی لمحے میں ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ پھول نگر پہنچ گئے۔ وہ نیاز کی کوٹھی پر پہنچے تو آسمان سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ انہوں نے شکر کیا کہ بارش ان کی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی شروع ہوئی ہے۔ راستے میں ہو جاتی تو بڑی دشواری ہوتی۔ نیاز ان کا بے چینی سے دروازے پر ہی کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھڑی تھی۔ وہ 22-23 سال کی ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس کی گود میں 2-2.5 سال کا ایک گورا چٹا بچہ تھا جو نیچے زمین پر اترنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اتنے پیارے بچے کو دیکھ کر بانو اور شہیلا تو بہت خوش ہوئی۔ سب کو سلام کر کے انہوں نے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور برآمدے میں کھڑی ہو کر بارش کا نظارہ کرنے لگی۔ منصور نے نیاز اور اس کی بیوی لائبہ سے سب کا تعارف کروایا۔ لائبہ ایک خوش اخلاق اور ملنسار عورت تھی۔ اس نے دونوں کو دیکھ کر کہا، تم دونوں بچوں کے متعلق اتنا کچھ سنا ہے کہ ملنے کا بہت اشتیاق ہو گیا تھا۔ منیر شامی نے کہا، پورے 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں ایسی اچھی باتیں سنے۔ ہاں تو لائبہ بھابھی آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ نیاز اور لائبہ ہنسنے لگے۔ پھر وہ لے کر انہیں اندر آئے۔ نیاز نے ان کے ڈرائیور دلاور کے لیے کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں ایک کمرے کا انتظام کر دیا تھا۔ اس نے اس کو وہاں پہنچا دیا کہ وہ وہاں آرام کرے۔ پھر وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر منیر شامی نے اصل گفتگو کی طرف آتے ہوئے کہا، انکل رشید سے آپ نے کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کی تھی، وہ کیا مسئلہ ہے؟ نیاز نے کہا، میں تو ایک عجیب مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ایک شادی میں شرکت کر کے واپس آئے تھے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور تھک بھی گئے تھے، اس لیے لائبہ نے اپنے قیمتی زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کا خیال تھا کہ صبح ان کو سیف میں رکھ دے گی۔ صبح جب ہم لوگ سو کر اٹھے تو زیور وہاں سے غائب تھے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے۔ اپنے طور پر ہم نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اپنے ملازموں سے بھی پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے اگلے روز میری قیمتی گھڑی چوری ہو گئی۔ مجھے یاد ہے رات کو سوتے وقت میں نے اپنے ہاتھ سے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ منصور نے سوال کیا، ان وارداتوں کے بعد آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے کسی چور کا کام ہے؟ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے کھڑکی دروازے مکمل طور پر بند تھے، نیاز نے سوچتے ہوئے بتایا۔ لائبہ بولی، کمرے کا دروازہ تو ہم خاص طور سے لاک کر کے سوتے ہیں کیونکہ سہیل 2:30 بجے اٹھ کر کمرے میں گھوم پھر کر کھیلنے لگتا ہے اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکل جائے، اس لیے ہمیں اس کے کھلونوں کی باسکٹ بھی کمرے میں ہی رکھنی پڑتی ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے نوکر ہیں؟ منیر شامی نے پوچھا۔ ہمارے گھر میں زیادہ نوکر نہیں ہیں، ایک مالی ہے، وہ بھی باہر سے پودوں کو دیکھ بھال کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک ڈرائیور ہے، اس کی ڈیوٹی دن رات کی ہے مگر اس کا گھر میں بالکل آنا جانا نہیں ہے، وہ ہماری کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتا ہے۔ ایک بڑی بی ہے، ان کا نام وزرین بوا ہے، وہ البتہ صبح سے شام تک ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے اور لائبہ کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ ان کی ایک 9-10 سال کی بیٹی بھی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ آتی ہے اور سارا دن سہیل کو سنبھالتی ہے۔ سہیل کو اس سے بہت پیار ہے، سہیل اس کے بغیر نہیں رہتا۔ ان دونوں کا آزادی سے ہمارے گھر آنا جانا ہے۔
मगर वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और हमें इन पर ज़रा भी शक नहीं। इन्हीं की वजह से मैंने इस वाक़ये की थाने में रिपोर्ट नहीं करवाई थी। मुझे डर था कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार ना कर ले। नियाज़ की बात ख़त्म हुई तो मंसूर ने कहा, ठीक है, पहले आप हमें वो कमरा दिखा दे जहाँ से ये चीज़ें चोरी हुई थी। नियाज़ इन्हें लेकर अपने कमरे में आया। ये एक आलीशान कमरा था। पूरे कमरे में क्लीन बिछा हुआ था। कमरे के वसत में शीशम की लकड़ी का एक बहुत बड़ा बेड था। एक कोने में ड्रेसिंग टेबल भी थी जिसमें बड़ा सा आईना लगा हुआ था। इसके पास एक स्टूल पड़ा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल से कुछ ही दूर जूतों का एक रैक था जिसमें ऊपर के 2 खानों में लाइबा की कीमती सैंडलें और चप्पलें रखी हुई थीं। नीचे वाले खाने में नियाज़ के जूते थे। 2 जोड़ी तो आम जूतों की थी, एक फुल बूट थे। फूल नगर की बारिश तो मशहूर थी। पिंडलियों तक लंबी ये जूते बारिशों में काम आते थे। कमरे के दूसरे कोने में प्लास्टिक की एक बास्केट रखी हुई थी जिसमें नन्हे सुहेल के खिलौने भरे हुए थे। इसके अलावा कमरे की 2 दीवारों में लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थी जिसमें कीमती कपड़े और दूसरी घरेलू चीज़ें मौजूद थी। इसके अलावा कमरे में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां भी थीं। इनमें शीशे लगे हुए थे। खिड़कियों का मुंह बाहर की जानिब खुलता था और अंदर की तरफ बारीक जालियों के साथ मोटी मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। मंसूर और मुनीर शामी ने इन सलाखों का जायज़ा लिया। वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी। काफ़ी देर कमरे को गौर से देखने के बाद मंसूर ने कहा, नियाज़ भाई, हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये काम घर के किसी फ़र्द का है। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि किसी चोर की वारदात कही जा सके। मेरा मतलब है बाहर के किसी चोर की। क्या आप हमें वज़रीन बुआ और इनकी लड़की से मिलवा सकते हैं? आपने हमें बताया था कि घर में सिर्फ इन्हीं 2 का आना जाना है। मुनीर शामी ने कहा। इतनी देर में लाइबा भी वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, ये बात तो ठीक है, मगर कभी कभी ड्राइवर और माली वज़रीन बुआ से चाय लेने के लिए घर में आ जाते हैं, मगर वो लोग बैठते नहीं हैं, चाय ले जाकर बाहर ही पीते हैं। नियाज़ ने कहा, मुझे भी वज़रीन बुआ पर नहीं बल्कि इसकी लड़की पर शक हुआ था। मैंने अपने तौर पर इस मामले में इनकी लड़की से बात भी की थी। इन्हें इस पूछगिछ का पता चला तो वो बेचारी डर गई और 2 दिन से काम पर भी नहीं आ रही हैं। वो समझ रही हैं कि इस मामले में पुलिस इन्हें तंग करेगी। इनसे मिलना तो बहुत ज़रूरी था। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम आपके ड्राइवर से मिलना चाहते हैं, मंसूर ने कहा। नियाज़ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए थोड़ी सी परेशानी के आसार पैदा हुए। नियाज़ बोला, आप लोग इससे कभी नहीं मिल सकते। वो हफ्ते और इतवार की छुट्टी लेकर गांव चला गया है। मंसूर अपना सर खुजाकर मुनीर शामी को देखने लगा। मुनीर शामी बोला, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ड्राइवर का गांव कितनी दूर है? अपनी गाड़ी में जाएं तो 1.25 घंटा लग जाएगा, नियाज़ ने बताया। अगर जहमत ना हो तो क्या आप हमें वज़रीन बुआ और इनकी लड़की से मिलवाने इनके घर चलेंगे? मुझे कोई इतराज़ नहीं है, खाने के बाद चलेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का इस चोरी में कोई हाथ होगा। नियाज़ बोला, अभी इसकी बात ख़त्म ही हुई थी कि शहीला नन्हे सुहेल को लिए अंदर दाखिल हुई। वो एक चुलबुला और हंसमुख बच्चा था। इतनी ज़रा सी देर में दोनों लड़कियों से घुल मिल गया। लाइबा इसे गोद में लेने के लिए हाथ आगे किया तो नहीं कहकर वो शहीला की गर्दन से लिपट गया। लाइबा हंसकर बोली कि शहीला, तुम जाओ तो इसे अपने साथ ले जाना। इतनी जल्दी मुझसे नज़रें फेर ली हैं इस बदमाश ने। अचानक मंसूर के मोबाइल की बेल बजी। मंसूर ने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा। इंस्पेक्टर रशीद की कॉल थी। वो इससे बात करने लगा और बताया कि वो सब खैरियत से पहुंच गए हैं और इस वक्त नियाज़ भाई की बातों में मसरूफ़ हैं। इंस्पेक्टर रशीद ने मुतमईन होकर फ़ोन बंद कर दिया। मंसूर ने अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा और सुहेल को शहीला की गोद से लेकर इसने खिलौनों की टोकरी के पास आकर बिठा दिया। इसने सारे खिलौने टोकरी से निकाल कर कलीन पर फैला दिए। सुहेल ये देखकर खुश हो गया और एक एक खिलौना उठाकर मंसूर को देने लगा। मंसूर इससे खिलौने लेकर इसे शाबाश देता तो वो खुश होकर इसे कोई दूसरा खिलौना पकड़ा देता। लाइबा दोनों लड़कियों के लिए एक बड़ा सा लूडो लेकर आई और बोली, जब तक खाना तैयार होता है तुम दोनों लूडो खेलो। इसने लूडो बिस्तर पर रख दी। शहीला और बानो लूडो देखकर खुश हो गई थी। शहीला ने लूडो को बिस्तर पर बिछा दिया
बानो प्लास्टिक के डब्बे में से गोटियां और दाने निकालने लगी। लाइबा बोली, तुम लोगों के जाने के बाद सुहेल तुम्हें बहुत याद करेगा। मैंने बहुत दिनों बाद इसे इस कदर खुश और मगन देखा है। बानो बोली, लाइबा भाभी, अगर आप कहें तो हम सुहेल को अपने साथ ले जाएंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। बानो की इस बात पर लाइबा हंस पड़ी। इसकी हंसी से बानो ने अंदाज़ा लगा लिया कि लाइबा भाभी सुहेल को कभी नहीं देंगी। मुनीर शामी एक तरफ बैठा कुछ सोच रहा था। इसने घड़ी देखी तो 11:30 हो चुके थे। इसने मंसूर से कहा, मेरा ख्याल है कि हम मजरीन बुआ के घर से होकर आ जाते हैं। मुझे बेचैनी हो रही है। मुमकिन हो तो दोपहर को हम नियाज भाई के ड्राइवर के गांव भी चलेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस कम वक्त में ही हमें इस केस को निपटाना है। इतनी देर में लाइबा इनके लिए चाय बनाकर ले आई। मुनीर शामी ने माजरत कर ली। चाय पीने के लिए इसका दिल नहीं कर रहा था। बानो और शहीला खेल में मगन थी। उन्होंने भी चाय पीने से इनकार कर दिया। मंसूर ने चाय का कप थाम लिया और मुनीर शामी से बोला, मैं आता हूँ, चाय पीकर तुम चलो। मुनीर शामी चला गया। मंसूर बानो और शहीला के पास आकर बैठ गया और इनका खेल देखने लगा। लाइबा जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गई कि सुहेल बाहर ना निकल जाए। सुहेल ने जब देखा कि मंसूर अब इसके साथ नहीं खेल रहा तो वो अपने भालू को एक लात मारकर खिलौनों के पास से हट गया और कमरे में इधर उधर फिरने लगा। इधर मुनीर शामी ने नियाज को वजरीन बुआ के घर जाने पर तैयार कर लिया था। इसने अपने साथ आए हुए ड्राइवर दिलावर को कहकर गाड़ी भी निकलवा ली थी और अब इसे मंसूर की आमद का इंतज़ार था, मगर मंसूर था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओ भाई, चाय पी लो और चलो, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसने कमरे के पास आकर ज़ोर से कहा। इसी असना में लाइबा भी वहाँ आ गई। इसके हाथ में सुहेल के दूध का फीडर था। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और सुहेल का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। इसके पीछे मंसूर भी निकला। मुनीर शामी इसे घूर कर देख रहा था। मंसूर को मुस्कुराते हुए देखा तो जल गया। अगर काली और सुस्ती का मुकाबला हो तो तुम पहले नंबर पर आओगे। मैं इस पर भी खुशी मनाऊंगा कि चलो किसी चीज़ में तो पहले नंबर पर आया। मंसूर ने शौकी से कहा। नियाज वजरीन बुआ के घर जाने से हिचकिचा रहा था। इसने मज़ाहमती अंदाज में कहा कि देखो लड़कों, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम इस पर शक कर रहे हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो लोग ऐसे नहीं हैं। मंसूर ने कहा, नियाज भाई, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। फिर इसने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी बंद कर दो, हम कहीं नहीं जा रहे। मुनीर शामी इसे हैरत से देखने लगा। इसकी बात सुनकर नियाज खुश हो गया। मुनीर शामी ने कहा, मंसूर भूल गए। अंकल रशीद ने कहा था कि किसी भी वाक़ये में किसी पर भी शक करने के लिए अच्छे नताइज पैदा होते हैं। बात से बात निकलती है और मुझ नहीं पकड़ा जाता है। मगर मुनीर शामी, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो चोर पकड़ा गया है। इसकी बात सुनकर नियाज के साथ साथ मुनीर शामी भी चौंक गया। वो चोर पकड़ा गया है? नियाज ने मंसूर की बात दोहराई। कहाँ है वो? क्या वो हमारा ड्राइवर है? लाइबा भी सोफे पर बैठी इनकी बात सुन रही थी। वो सुहेल के सर के नीचे एक कुशन रख के और दूध की बोतल से पकड़ा कर इनके पास आकर खड़ी हो गई और हैरत से मंसूर को देखने लगी। मंसूर ने अपना मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर रशीद को फ़ोन मिलाया। लाइन मिली तो इसने सिर्फ इतना कहा, अंकल खुदा का शुक्र है हमने ये केस हल कर लिया है। तफसील बहुत लंबी है, बाद में बताऊंगा। इसके बाद इसने मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया। कौन है चोर? क्या हमें पुलिस को इतला देनी चाहिए? नियाज ने थूक निकाल कर कहा। मैं तो अब मुनासिब नहीं समझता कि पुलिस को इस मामले में डाला जाए। मंसूर ने संजीदगी से कहा, तुम सीधी तरह क्यों नहीं बता रहे कि चोर कौन है? मुनीर शामी से इतना बर्दाश्त ना हुआ और इसने मंसूर का गिरेबान पकड़ कर तेज आवाज़ में कहा, बताता हूँ। मंसूर ने इसके हाथ से अपना गिरेबान छुड़वाया। वो चोर तुम्हारे सामने ही है। मेरे सामने तो तुम ही हो, मुनीर शामी ने भड़क कर कहा और बड़ा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। नियाज और लाइबा भी इसे सवालिया निगाहों से देखे जा रहे थे। मंसूर ने बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, खैर मैं इसे चोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन सब चीज़ों की गुमशुदगी में जिसका हाथ है वो सोफे पर लेटा मज़े से दूध पी रहा है। तुम्हारा मतलब है सुहेल? नियाज ने हैरत से पूछा। जी, मंसूर ने बड़े मज़े से कहा।
لائبہ سے بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی۔ نیاز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا، آئے میرے ساتھ۔ منصور نے کہا۔ سب اس کے پیچھے ان کے کمرے میں گئے۔ اندر کمرے میں بانو اور شہیلا بس صورت کھیل میں مصروف تھی۔ ان سب کو ساتھ آتے دیکھا تو کچھ دیر کے لیے کھیل روک دیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ منصور نے جوتوں کے ریک سے نیاز کے بارش والے جوتے اٹھائے اور ان کے قریب لا کر جوتوں کو قلین پر الٹا دیا۔ قلین پر لائبہ کے سونے کے ہار، کڑے، چوڑیاں، انگوٹھیاں اور نیاز کی گھڑی، سب چیزیں ان جوتوں میں سے نکل کر قلین پر پھیل گئے۔ لائبہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ سب چیزوں کو سمیٹ کر انہیں الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی۔ نیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ تم نے تو کمال کر دیا، منصور کو دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا۔ مگر یہ چیزیں جوتوں میں پہنچی کیسے؟ منیر شامی نے سوال کیا۔ سہیل صاحب کا کارنامہ لائبہ بھابھی تو یہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ حضرت رات 2:30-3 بجے اٹھ کر کمرے میں گھومتے پھرتے اور کھیلتے تھے، جس کی وجہ سے کمرے کا دروازہ خاص طور پر بند کر کے رکھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے ایک روز جب زیوروں کو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے دیکھا تو انہیں اٹھا کر بارشوں کے ان لمبے جوتوں میں ڈال دیا۔ اگلے روز نیاز بائی کی گھڑی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ لیکن تمہیں اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ منیر شامی نے حیرت سے پوچھا۔ جب انکل رشید کا فون آیا تھا تو ان سے بات کر کے موبائل کو میں نے بے خیالی میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے بانو اور شہیلا کا کھیل دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ میں نے جیبیں دیکھی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کو تو میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر نظر ڈالی تو وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ میرا شک فوراً بانو پر گیا۔ وہ ہی گیم کھیلنے کے لیے اس کو لے لیتی تھی۔ اتنے سارے لوگوں میں الزام لگا تو بانو ناراض ہو گئی۔ ہاں، میں ہی شکل سے چوٹ لگتی ہوں نا، یہ کہہ کر اس نے منصور کو کٹی ہوئی انگلی دکھائی۔ منصور نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں ابھی موبائل ادھر ادھر تلاش ہی کر رہا تھا کہ اچانک کسی کی کال آ گئی۔ اس کی بیل بجنے کی آواز آئی تو میں آواز کو سنتے سنتے جوتوں تک پہنچ گیا۔ وہاں پر یہ چیزیں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو نیاز اور لائبہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ نے نیاز سے کہا، شام کو ہم وزرین بوا کے گھر چلیں گے اور ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ انہوں نے جو ذہنی اذیت برداشت کی ہے، اس کے بدلے میں نے سوچا ہے کہ ان کی تنخواہ میں 2000 روپے ماہانہ اضافہ کر دوں گی۔ ہمیں ان بچوں کو بھی انعام دینا ہوگا۔ یہ اتنی دور سے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہماری قیمتی چیزیں بھی مل گئی ہیں، نیاز نے کہا۔ منصور ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر بولا، ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا نقصان ہو جانے پر بھی آپ نے وزرین بوا اور ان کی بیٹی پر شک نہیں کیا تھا۔ اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ان پر شک نہ کرنا بجا تھا۔ ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، بانو اور شہیلا کی ہی ہم عمر ہوگی، 9-10 سال کی۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کی بیٹی کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری آپ لوگ لے لیں، یہی ہمارا انعام ہوگا۔ اس کی بات سن کر لائبہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ منصور کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، منصور بھیا، جیسا تم کہہ رہے ہو یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم وزرین بوا کی بیٹی کو تعلیم دلوائیں گے۔ میں اس کو اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ لائبہ کی بات سن کر سب بہت خوش ہو گئے۔ اگلا دن ان لوگوں نے گھوم پھر کر گزارا اور پھر شام ہونے سے پہلے واپس اپنے گھر جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ منصور اور منیر شامی اس بات پر خوش تھے کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔